बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। عدل اور انصاف وہ بنیادی رکن ہے جس کے بغیر نہ انسان کی زندگی مکمل ہے اور نہ ہی سماج کا نظم۔ قرآن مجید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں عدل کا مقام بے حد اہم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یعنی اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ عدل صرف ایک اخلاقی سلسلہ نہیں بلکہ اللہ کا سیدھا حکم ہے جو ہر انسان کے لیے لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام احکام کی بنیاد تین چیزیں ہیں: عدل، تواضع اور انسانیت کے ساتھ حسن سلوک۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف کر دیا کہ دین کی بنیاد بھی انصاف کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عدل ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے نزدیک عدل کا مطلب صرف قانونی انتظام نہیں بلکہ انسان کے دلوں اور سماج میں برابری اور حق کی قدر شناسی ہے۔ عقل کے نزدیک بھی عدل ایک ضرورت ہے۔ سوچئے اگر عدل و انصاف نہ ہو تو سماج یا معاشرے میں ظلم پڑ جاتا ہے، اور ظلم سے نہ صرف شخص کا نقصان ہوتا ہے بلکہ پورے سماج کا نظم ٹوٹ جاتا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ انصاف کے بغیر امن ممکن نہیں۔ ایک واقعہ امام علی علیہ السلام کا بیان ہوا ہے۔ وہ امام علی علیہ السلام کی انصاف پسندی اور قانون کی حفاظت کا شاندار نمونہ ہے۔ اسی طرح کا ایک اور مشہور واقعہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ کوفے میں ایک مسلمان ایک یہودی کے بیچ دیوار یعنی باؤنڈری وال کا جھگڑا ہوا۔ اب مسلمان نے یہ بات کہی کہ یہ دیوار میری ہے، یہودی کی نہیں، میری زمین پر بنی ہے۔ معاملہ بڑھتے بڑھتے امام علی علیہ السلام کی عدالت میں پہنچا۔ امام علیہ السلام نے دونوں کی باتیں سنی اور ثبوت مانگے۔ مسلمان کے پاس کوئی پختہ ثبوت نہیں تھا، جبکہ یہودی نے اپنے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت پیش کر دیے۔ شرعی اصولوں کے مطابق امام علی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ مسلمان آدمی اداس ہوا، مایوس ہوا، لیکن امام علیہ السلام نے اس سے نرمی سے کہا میں تمہیں ناجائز حق نہیں دلا سکتا۔ اگر تمہارے پاس گواہی ہو تو پیش کرو، لیکن اگر گواہی نہیں تو میں تمہارے خلاف فیصلہ سنانے پر مجبور ہوں۔ یہودی نے یہ انصاف دیکھ کر حیرت میں کہا اے علی، یہ تمہاری حکومت ہے، تم چاہو تو اپنے آدمی کے حق میں فیصلہ کر سکتے ہو، لیکن تم نے قانون کی حفاظت کی اور میرے حق میں حکم سنایا، یہی اصل انصاف ہے۔ پھر اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ انصاف کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کے دھرم کا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ عدل صرف قانون کا نام نہیں بلکہ انصاف ایسا ہونا چاہیے جہاں خود حاکم بھی اسی قانون کے دائرے میں ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عدل وہ ہے جو تم اپنے لیے چاہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی چاہو۔ یہ ایک گولڈن پرنسپل ہے جو سماج میں برابری اور محبت کا نظم لاتا ہے۔ انصاف صرف عدالتوں اور حکومتوں کا کام نہیں بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ گھر میں، دوستی میں، تجارت میں اور معاملات میں انصاف کا راستہ اختیار کرنا ہی اصل دین ہے۔ عدل اور انصاف کا راستہ وہی ہے جو قرآن، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام نے دکھایا۔ انصاف ایک روشنی ہے جو ظلم کی تاریکیوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہی انصاف کا پیغام ہے۔
جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔